ناظرین، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد ملکی سیاسی درجہ حرارت میں بے انتہا تیزی آ چکی ہے اور اسمبلی توڑنے کے بعد اب یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، جہاں سے آنے والا فیصلہ انتہائی اہم ہوگا۔ مگر اس حالیہ سیاسی ہلچل کا سب سے اہم پہلو عمران خان کی طرف سے امریکہ پر اپوزیشن پارٹیز کی مدد کرنے اور ملک میں ان کی حکومت کے خاتمے کی سازش کے الزامات ہیں۔ مگر ناظرین، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ملک میں حزب اختلاف کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں مل کر کسی منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس سے قبل بھی ملک کی سیاسی تاریخ میں منتخب وزرائے اعظم کو نکالنے کی مشترکہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان میں اکثر ان کوششوں کو غیبی امداد بھی ہر بار ملتی رہی ہے۔ جیسے آج عمران خان خط کا حوالہ دے کر اپنی حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا اعلان کر رہے ہیں، اس طرح کے دعوے سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کھل کر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین آصف زرداری ان کی بندوق کے نشانے پر ہیں اور وہی ان کا پہلا نشانہ ہوں گے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ آج عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر پیش ہے، خود اس کے اپنے بانی ذوالفقار بھٹو کی حکومت اور ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے بھی مشترکہ حزب اختلاف نے بھرپور مہم چلائی تھی۔ آج پیپلز پارٹی جن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کر رہی ہے، انہی جماعتوں کے اس دور کے لیڈرز نے بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تفصیلات پیش کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے الزامات کے علاوہ کیا کچھ ایک جیسا ہے اور کیا کچھ مختلف ہے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 16 دسمبر 1971 کو، جب بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو PIA کی ایک خصوصی پرواز امریکی شہر نیو یارک کے لیے روانہ کی گئی تاکہ وہاں قائم اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ذوالفقار علی بھٹو کو وطن واپس لا کر باقی ماندہ زخم خوردہ اور صدمے کا شکار پاکستان کے 2 اعلیٰ ترین انتظامی عہدوں پر تعینات کیا جا سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بیک وقت ملک کا صدر اور پہلا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا اور بالآخر 14 اگست 1973 کو یہی ذوالفقار علی بھٹو 146 ارکان کی اسمبلی میں 108 نشستیں حاصل کر کے ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ مگر ملک کو سن 1973 کا پہلا متفقہ آئین دینے اور سیاست کو ایوانوں سے میدانوں تک لانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بالکل عمران خان ہی کی طرح محض 3.5 سال بعد ہی ایک متحدہ حزب اختلاف کی مشترکہ مخالفت کا سامنا پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA کی صورت میں کرنا پڑا۔ منتخب وزیر اعظم بھٹو کے خلاف یہ تحریک ملک کی 9 مختلف سیاسی جماعتوں کے اس اتحاد نے چلائی جسے عرف عام میں 9 ستارے بھی کہا جاتا تھا۔ 5 جنوری 1977 کو قائم ہونے والے PNA کے اس اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام، ابو العلا مودودی کی جماعت اسلامی، مولانا شاہ احمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان، اختر مینگل کے والد عطاء اللہ مینگل کی بلوچستان نیشنل پارٹی، عبد القیوم خان کی مسلم لیگ قیوم، پیر پگاڑا اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے موجودہ سربراہ سید صبغت اللہ شاہ، پیر پگاڑا کے والد شاہ مردان شاہ کی مسلم لیگ فنکشنل، نوابزادہ نصر اللہ خان کی پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور اصغر خان کی تحریک استقلال شامل تھی۔ جیسے آج ہر طرح کی سوچ رکھنے والی وطن پرست، قوم پرست، جمہوریت پسند اور مذہبی جماعتیں اپنی تمام تر نظریاتی تفریق کے باوجود ایک نقطے یعنی عمران خان کی مخالفت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، بالکل اسی طرح PNA کی تشکیل بھی صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہوئی تھی۔
اور سب جماعتیں ایک ہی نقطے پر متحد دکھائی دیتی تھیں کہ جس قیمت پر بھی ہو ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکال باہر کیا جائے۔ جیسے عمران خان کے خلاف ہر نظریے کی حامل تمام جماعتیں مختلف سیاسی اہداف اور مقاصد رکھنے کے باوجود ایک ہو گئی ہیں، بالکل اسی طرح پی این اے کے دور میں ایک قومی اتحاد بھی ہر جماعت متفرق اور الگ سیاسی نظریہ رکھنے کے باوجود ایک جھنڈے تلے جمع تھی۔ پی این اے میں شامل یہ تمام خیالات اور متصادم نظریات رکھنے والی جماعتیں بھی شامل تو تھیں، مگر دائیں بازو کی سخت گیر مذہبی جماعتیں اس اتحاد پر ہمیشہ غالب نظر آئیں۔ پی این اے کے جھنڈے کے سبز رنگ نے اس کے سخت گیر مذہبی ہونے کے تاثر کو مزید گہرا کیا تھا، جبکہ جھنڈے پر 9 ستاروں کی موجودگی نے اسے 9 ستارے کا عوامی نام بھی دیا تھا، اور اس تحریک کو نظام مصطفیٰ تحریک کا نام اور نعرہ دینے سے یہ قیام کے فوراً بعد ہی دائیں بازو کی زیر اثر تحریک دکھائی دینے لگی۔ حزب اختلاف کی تقریباً تمام تر سیاسی جماعتوں کے اس اتحاد کو بظاہر لبرل اور بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے اور اسلام ہمارا دین اور سوشلزم ہماری معیشت اور جمہوریت ہماری سیاست کا نعرہ بلند کر کے سیاسی افق پر چھا جانے والے ذوالفقار علی بھٹو کی نظریاتی مخالف کے طور پر دیکھا گیا۔ سیاسی طور پر عمران خان اور بھٹو کے دور میں ایک قدر مشترک اسلامی ممالک کی کانفرنس بھی کہی جا سکتی ہے۔ 22 مارچ 2022 کو دنیا بھر کے 57 اسلامی ممالک کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، جبکہ بالکل اسی طرح 22 فروری 1974 کو اسی تنظیم OIC کا سربراہ اجلاس لاہور میں اس وقت منعقد ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ تاہم ایک اہم فرق یہ تھا کہ جس وقت 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت عروج پر تھی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا یہ کارنامہ بھی انہوں نے پوری حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر انجام دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی سفارتکاری، وزارت اور صدارت کا بھرپور سیاسی تجربہ، اعلیٰ ترین تعلیمی قابلیت، ذہانت اور عوامی مزاج کو سمجھنے کی زبردست صلاحیت بھی تھی۔ نظریاتی سیاست کے اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو سیاسی افق پر اس وقت چمکے جب ملک تازہ تازہ دو لخت ہوا تھا اور فوج کی ایک بڑی تعداد نوزائیدہ بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈال کر جنگی قیدی بن چکی تھی، اور ان 90,000 فوجیوں کو بھی وطن واپس لانے کا کارنامہ بھٹو نے ہی انجام دیا تھا۔ شدید ترین مخالفت کے باوجود بھٹو نے پہلی ساری حزب اختلاف کو اس قومی مسئلے پر اکٹھا کیا اور پھر ساری سیاسی قوتوں کو اجتماعی رائے کے تحت پارلیمان کی متفقہ حمایت حاصل کر کے انڈیا گئے اور شملہ معاہدہ کر کے اپنے جنگی قیدی وطن واپس لائے۔ اس وقت کے اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سن 1973 کے آئین کی تشکیل کے بعد آہستہ آہستہ پیش قدمی تو اسلام اور جمہوریت کے نعرے کے ساتھ کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی سوشلزم کا نعرہ اپنانے اور اسی کے تحت نیشنلائزیشن کا عمل بھی شروع کر دیا اور ان نجی پیداواری اداروں کو ریاستی تحویل میں لینا یعنی نیشنلائز کرنا شروع کر دیا۔ چین کے اس وقت کے وزیر اعظم چو این لائی نے بھی ذوالفقار بھٹو کو مشورہ دیا تھا کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی نافذ کرنے میں جلد بازی سے گریز کیا جائے۔ ایک تو اس وقت حکومت میں اس عمل کو انجام دینے کے لیے اہل لوگ موجود نہیں تھے، اور دوسرے اس کوشش میں ملک کا صنعت کار طبقہ بھی بھٹو کے خلاف ہو گیا تھا۔ اگرچہ بھٹو کمیونسٹ نہیں تھے، مگر بعض حلقوں میں یہی تاثر بن گیا کہ وہ کمیونزم کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ لیکن سن 1970 کے پاکستان میں جہاں روشن خیال سمجھے جانے والے اور اشتراکی خیالات رکھنے والے حلقے بہت مضبوط سیاسی قوت تھے، اور تعلیمی اداروں میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور اسلامی جمعیت طلبہ جیسی طلبہ تنظیمیں تھیں، یا کارخانوں میں مزدور انجمنیں تھیں، اور ہر شعبہ زندگی میں روشن خیال، لبرل اور بنیاد پرست مذہبی حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ رہتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہوا، اور یہ اندازہ غلط بھی نہیں تھا، اور اسی کامیابی اور مقبولیت کے پیش نظر ذوالفقار بھٹو کے بعض مشیروں نے انہیں آئندہ مدت کے لیے بھی وزیر اعظم بننے کے لیے قبل از وقت انتخابات کا مشورہ دیا،
تاکہ زیادہ اکثریت سے دوبارہ انتخابی کامیابی حاصل کر کے مزید طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ طویل المدت اقتدار بھی حاصل کر لیا جائے، اور بھٹو صاحب نے اپنی مقبولیت ہی کی بنیاد پر قبل از وقت انتخابات کا اعلان بھی کر دیا۔ ناظرین، اس وقت کے اخبارات، ذرائع ابلاغ اور انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق بھٹو نے وہ انتخابات جو 1977 کے وسط میں ہونا تھے قبل از وقت یعنی جنوری 1977 میں ہی کروانے کا فیصلہ کیا، تاکہ حزب اختلاف کو فیصلہ سازی، انتظامات اور گٹھ جوڑ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہ مل سکے۔ ایسے میں سخت گیر مذہبی نظریات رکھنے والی جماعتوں نے ان مجوزہ انتخابات میں اکیلے ہی پیپلز پارٹی کا سامنا کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ سب کو ساتھ ملا لیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں گٹھ جوڑ کے لیے سیاسی و مذہبی جماعتوں کی انتخابی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا۔ چھوٹی بڑی ان کم و بیش 9 مختلف سیاسی جماعتوں نے بھٹو اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑے حکومت مخالف اتحاد یعنی PNA میں ہی شمولیت کو فوقیت دی، اور سب جماعتوں نے ایک جھنڈے تلے متحد ہو جانے کو غنیمت جانا اور حل کے انتخابی نشان پر یہ الیکشن لڑا۔ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنماؤں میں شامل قاری شیر افضل نے ایک بار بتایا تھا کہ جب 1977 میں PNA کی تحریک منظم ہونے لگی تو JUI کی قیادت میں اختلاف پیدا ہوا۔ JUI کے بہت سے سخت گیر رہنماؤں کا موقف تھا کہ احمدیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دلوانے والے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک نہیں چلائی جا سکتی۔ ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بھٹو نے تو یہ کام کر کے عالم اسلام کی ایسی خدمت انجام دی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ بھٹو کے خلاف تحریک کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر نفاذ نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتی۔ بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان کی UN میں ختم نبوت پر تقریر اور پھر اسلامو فوبیا کے عالمی دن کی منظوری جیسے اہم اقدامات سے عام آدمی کی رائے عمران خان کے مؤثر مذہبی رول کو مانتے ہیں۔ بھٹو کے خلاف تحریک چلانے پر بھی بعض سخت گیر رہنماؤں نے تو مفتی محمود سے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی تو اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک چلانا چاہتے ہو۔ لیکن پھر بھی تحریک چلائی گئی، اور آج ہی کی طرح عمران خان کی حکومت کے خلاف مہنگائی، غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کر کے حکومت مخالف سیاسی فضا قائم کی گئی۔ مہنگائی کا خاتمہ ایک مقبول سیاسی نعرہ بن گیا، لیکن نفاذ شریعت کا نعرہ سب بیانیوں پر چھاتا چلا گیا، اور نظام مصطفیٰ اور شرعی قوانین کا نفاذ جیسے نعرے گلی گلی سنائی دینے لگے۔ مقبولیت کے پیش نظر حزب اختلاف کے اتحاد PNA نے نظام مصطفیٰ اور قوانین شریعت کے نفاذ کے نعروں کو ہی انتخابی ماحول کی بنیاد بنا لیا۔ پھر جب تحریک چلی تو آج ہی کی طرح حکومت اور حزب اختلاف دونوں نے جلسوں، جلوسوں اور مظاہروں سے زبردست سیاسی فضا بنا دی۔ یہ سیاسی گہما گہمی ملک بھر کے شہری علاقوں میں زیادہ مؤثر رہی۔ آج کل کی طرح ہی اپوزیشن کے مقابلے پر حکومت نے بھی جلسے جلوس شروع کر دیے۔ PNA نے بلا شبہ جلسے جلوس وغیرہ تو بہت زبردست کیے، اور شہری علاقوں میں عوامی اجتماعات بھی بہت زبردست ہوئے، مگر یہ اتحاد ذوالفقار بھٹو جیسا عروج یا انتخابی کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی 216 میں سے 155 سیٹوں پر فاتح رہی، جبکہ PNA کو محض 36 نشستوں پر کامیابی حاصل ہو سکی۔ اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے مطابق جب پیپلز پارٹی کو یہ زبردست انتخابی کامیابی حاصل ہوئی تو PNA نے انتخابات میں دھاندلی کا بیانیہ اپنا لیا اور اپنی غیر متاثر کن انتخابی کارکردگی کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دیا، اور بھٹو کو اس دھاندلی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ حکومت کے خلاف اس الزام تراشی کی فضا میں ملک بھر کے شہری علاقوں میں زبردست احتجاج، جلسے جلوسوں اور پرتشدد ہو جانے والے سیاسی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ اخبارات کے مطابق اپنے مشیروں کے مشورے پر بھٹو نے PNA سے مذاکرات کا آغاز کیا، اور ممکن تھا کہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے کہ اچانک PNA نے صرف ایک نعرہ اپنا لیا کہ بھٹو اقتدار سے الگ ہو جائیں، مگر بھٹو کے قابل اعتماد اور دیرینہ ساتھی ڈاکٹر مبشر حسن کی مداخلت، تجربہ کاری اور مذاکرات کی زبردست صلاحیت کی وجہ سے جون 1977 میں
بالآخر ذوالفقار بھٹو اور پی این اے کے مذاکرات ایک بہتر سیاسی حل کی طرف پہنچ چکے تھے اور قریب تھا کہ ان میں باقاعدہ طور پر کوئی معاہدہ ہو جاتا۔ دستخط کے لیے 5 جولائی 1977 کی تاریخ بھی مقرر کر لی گئی۔ مذاکراتی ٹیم کی ولولہ انگیزی کے باوجود پی این اے کے بعض رہنماؤں نے اچانک مذاکرات اور سمجھوتے پر اپنے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا، اور یہی وہ موقع تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے بدنام زمانہ فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی ایف ایس ایف اور نیم فوجی ادارے رینجرز کی مدد سے سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ بھٹو نے یہی بنیادی غلطی کی کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ریاستی طاقت سے دبانا چاہا، اس حقیقت کو سمجھے بغیر کہ آنے والے دنوں میں ریاستی طاقت کا ہتھیار خود ان کے اپنے خلاف بھی استعمال ہو سکتا تھا، ورنہ اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ وہ خاص طور پر بائیں بازو کی حزب اختلاف کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعت کو ساتھ ملا کر آسانی کے ساتھ معاملات نمٹا سکتے تھے، لیکن غلطیاں ہوتی رہیں۔ مثلا لاڑکانہ سے انتخاب کے وقت جماعت اسلامی کے رہنما مولانا جان محمد عباسی بھٹو کے خلاف انتخابی امیدوار تھے، مگر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کی مبینہ مداخلت سے جان محمد عباسی کو غائب کروا کے ذوالفقار علی بھٹو کو انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب کروانے جیسی بھیانک غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی سینئر فوجی جنرلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تعیناتی بھی بھٹو کے زوال کی ایک اہم وجہ تھی، اور اسی غلطی نے در حقیقت فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء کو فوج کا سربراہ بنانے کی بھی ایک داستان ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردن کے شاہ حسین کی فون کال ذوالفقار علی بھٹو کو آئی، جس میں فرمائش کی گئی تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو ہی آرمی چیف مقرر کیا جائے، غالباً اس لیے کہ جنرل ضیاء اپنے فوجی کیریئر کے دوران عرب ممالک میں خدمات انجام دے چکے تھے، اور شاہ حسین کے کہنے پر ہی بھٹو نے جنرل ضیاء کو آرمی چیف مقرر کیا۔ لیکن بھٹو کے خلاف یہ سیاسی محاذ رائی نہ تو محض فوجی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھی اور نہ ہی محض مقامی نوعیت کی کارروائی تھی۔ دراصل ہماری سیاست میں دو قوتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرے پاکستان کی عوام۔ اس دور میں ڈالر سستا ہونے کی وجہ سے امریکہ ڈرا ہوا تھا اور دباؤ کا شکار تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی ممالک کی کانفرنس 1974 میں پاکستان میں ہوئی، بھٹو اس کے رہنما بنے۔ غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس ہوئی تو یہ بھی امریکہ کو ناگوار گزرا۔ پاکستان سوشلزم کا مرکز اور سامراج دشمنی کا گڑھ بن گیا تھا۔ جو اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی وہ سامراجیت کے خلاف تھی۔ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ اسلامی ممالک کے سربراہان ایک چھت تلے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ القدس کو آزاد کروائیں گے، یعنی اسرائیل جو امریکہ کا سب سے بڑا مہرہ تھا، اس کے خلاف یہ سب ممالک متحد ہو رہے تھے، ایک طاقت بن رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی مذہبی لابی کو سیاسی حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے آج عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج عمران خان خط کا حوالہ دے کر موجودہ سیاسی صورتحال کو عالمی سازش قرار دے رہے ہیں، ذوالفقار بھٹو کے بعض حامی اور پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما بھی حکومت کے خلاف حزب اختلاف کے جمع ہو جانے کو محض اندرونی معاملہ نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے اب عمران خان مغربی طاقت کو اپنے اقتدار کے خلاف سازش کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی پیپلز پارٹی نے بھی جنرل ضیاء کی قیادت میں بھٹو کے خلاف ہونے والی فوجی بغاوت اور حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا تھا۔ اس دور میں شائع ہونے والے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خود بھٹو نے بھی کسی کا نام لیے بغیر ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں انہیں اقتدار سے باہر کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ تاہم جیسے آج بھی امریکہ نے عمران خان کے خلاف سیاسی محاذ رائی یا عدم اعتماد سے لا تعلقی کا اظہار باقاعدہ اپنے ترجمان نیڈ پرائس کے ذریعے کیا ہے، بالکل ایسے ہی اس وقت بھی امریکہ نے ذوالفقار بھٹو کی اقتدار سے معزولی میں اپنے کسی بھی کردار کی کھل کر نفی کی تھی اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے سے واضح انکار کیا تھا۔ پی این اے کی تحریک کے بارے میں پاکستانی خفیہ اداروں کے بعض سابق عہدیداروں نے بھی لکھا ہے
کہ امریکہ سے تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے ڈالرز کی بارش ہونے لگی تھی۔ سیاسی تاریخ کی کتابوں میں یہ الزام بھی موجود ہے کہ چونکہ تحریک استقلال کے رہنما اصغر خان خود 23 جولائی 1957 سے 22 جولائی 1965 تک ایئر فورس کے سربراہ بھی رہ چکے تھے، لہٰذا ان کا پاکستان کی خفیہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ تھا، جس نے انہیں ذوالفقار بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف اس سیاسی محاذ آرائی کے لیے بھرپور مدد فراہم کی تھی۔ یہ اصغر خان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے فوجی بغاوت اور بھٹو کو پھانسی دیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اخبارات اور سیاست کے موضوع پر لکھی گئی دیگر کتب کے مطابق پھر پی این اے کے اتحاد سے جڑے بعض رہنماؤں نے کسی بھی ممکنہ سمجھوتے کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق اور خاصے مذہبی خیالات رکھنے والے بحری فوج کے سابق سربراہ اور اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایڈمرل محمد شریف سے رابطوں میں دونوں فوجی سربراہان کو اس امر پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی قیمت پر بھٹو کو ان کے بیشتر ساتھیوں سمیت اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ناظرین، بھٹو کے خلاف اس سارے کھیل کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے امریکہ سے تعلقات کے تانے بانے بہت پرانے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو سلامتی سے متعلق بہت سنگین تشویش تھی۔ افواج پاکستان بہت کمزور تھیں اور انہیں مسلح کرنا بہت ضروری تھا، تو لیاقت علی خان اور حسین شہید سہروردی دونوں نے امریکہ سے فوجی امداد لی۔ اس سے امریکی سامراج اور پاکستان کی دفاعی قوتوں کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا چلا گیا۔ یہ تعلق پھر اس قدر گہرا ہو گیا کہ پاکستان ایئر فورس کو اگر کسی سپیئر پارٹ کی بھی ضرورت پڑتی تو بھی وہ وہیں سے لینا پڑتا اور شرائط کے ساتھ لینا پڑتا، یعنی امریکہ پر پاکستان کا انحصار بڑھتا گیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ جگہ ملتی چلی گئی، اور پھر تو انہوں نے سیاسی جماعتیں بھی بنائیں اور سب کچھ کیا۔ پی این اے کی تحریک کا آغاز بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر کیا گیا۔ ناظرین، جب شہری علاقوں میں تحریک کا شدید رد عمل سامنے آیا تو پھر حزب اختلاف کے حوصلے بلند ہوتے گئے۔ اگرچہ ذوالفقار بھٹو کے مشیروں کو اندازہ تھا کہ یہ تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا، اور بڑھتے ہوئے پرتشدد مظاہروں، احتجاج اور سیاسی عدم استحکام کے تناظر میں سیاسی حلقوں کے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کیے جانے والے مطالبات بالآخر رنگ لا کر رہے۔ مہینوں جاری رہنے والے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنماؤں کے مطالبات کے تناظر میں بالآخر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور مارشل لا نافذ کر دیا۔ اخبارات کے مطابق 5 جولائی 1977 کو جب پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے پر دستخط کا امکان تھا، عین اسی رات جنرل ضیاء کی قیادت میں فوج نے ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ دیا، ملک پر تاریخ کا بدترین مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ہر قسم کی شخصی آزادیاں اور حقوق سلب کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن ہوا اور فوجی حکومت نے راتوں رات بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ جیلیں سیاسی کارکنوں سے بھر دی گئیں۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو، نیشنل پریس ٹرسٹ کے سرکاری یا پھر نجی ادارت کے تحت شائع ہونے والے اخبارات اور ذرائع ابلاغ سب ہی زبردست پابندیوں اور بدترین سینسرشپ کی زد میں آ گئے۔ شاعر، ادیب، دانشور اور مصنفین کی بھی بڑی تعداد یا تو گرفتار ہوئی یا نظربند کر دی گئی۔ کئی ایک تو ملک سے باہر ہی چلے گئے تاکہ دوسرے ممالک میں جلا وطنی کی زندگی گزار سکیں یا پھر سیاسی پناہ حاصل کر سکیں۔ تاریخ اور تاریخ و سیاست کے معاملات پر کئی سیاسی کتابوں کے مصنفین سب ہی اس بات پر منقسم نظر آتے ہیں کہ فوج نے ایسا سیاسی ابتری کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا یا پھر بیرونی اشارے پر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، یا پھر دونوں وجوہات کی وجہ سے۔ لیکن 24 جنوری 1978 کو بھٹو کی مخالفت کے لیے قائم ہونے والا حزب اختلاف کا اتحاد یعنی پی این اے اپنے مقاصد حاصل کر لینے پر تحلیل ضرور کر دیا گیا۔ بھٹو کا تختہ الٹنے والے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے وعدہ تو کیا کہ انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں گے، مگر جب تک جنرل ضیاء زندہ رہے سیاسی بنیادوں پر انتخابات کبھی نہیں ہو سکے۔ ان کی زندگی میں 8 برس بعد ہوئے بھی تو غیر جماعتی بنیادوں پر۔ جنرل ضیاء الحق کو 90 روز کے اندر ہونے والے انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ
کسی اور نے نہیں بلکہ دائیں بازو کی مذہبی سوچ رکھنے والوں نے دیا تھا۔ یہ مشورہ میڈیا اور دانشوروں نے دیا تھا کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ بھٹو کی مقبولیت واقعی اصلی تھی اور مارشل لاء کے بعد اگر انتخابات ہو جاتے تو وہی جیت سکتے تھے۔ مگر دائیں بازو کی جانب مائل دانشوروں نے، جن میں الطاف حسین قریشی، مجیب الرحمان شامی، مصطفیٰ صادق، مولوی صلاح الدین وغیرہ شامل تھے، ان سب نے جنرل ضیاء کو انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ دیا۔ مجیب الرحمان شامی نے بعد ازاں اس بات کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس مشورے پر جب جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، اب انتخابات ملتوی کیے تو رائے عامہ کیا کہے گی، تو پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دائیں بازو کے دانشوروں نے جنرل ضیاء کو تسلی دی کہ رائے عامہ تو پھر ہم بنا دیں گے، مگر بھٹو صاحب انتخابات کے ذریعے سیاست میں واپس آ گئے تو زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ معروف صحافی مظہر عباس کے مطابق جنرل ضیاء نے انتخابات کو التوا میں ڈال دیا اور پھر وہ ہوا جس کا کئی دہائیاں بعد جسٹس نظیم حسن شاہ نے عدالتی قتل کہہ کر اعتراف کیا۔ طویل مقدمے، عدالتی کارروائیوں، زبردست عوامی احتجاج اور قومی و عالمی مخالفت اور رہائی کے بین الاقوامی مطالبات کے باوجود جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی۔ بھٹو کی پھانسی سے یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ جو بھی سیاستدان ہدایات کے خلاف جائے گا تو نظام حرکت میں آئے گا، یہاں تک کہ ذوالفقار بھٹو کی بیٹی کو بھی سمجھوتا کر کے ہی ایوان اقتدار کا راستہ ملا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حامی اور ساتھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند طاقتوں کی سرپرستی تو امریکہ نے اپنے مفادات اور مقاصد کے تحت کی تاکہ چین اور روس کے خلاف حکمت عملی اپنانے میں پاکستان کے اندر رکاوٹ نہ ہو۔ پھر روس کے خلاف مذہبی انتہا پسند طاقتوں کو، جو بالکل ہی الگ تھلگ تھیں، مرکزی دھارے میں لایا گیا، مسلح کیا گیا اور ٹیکس فری سہولتیں فراہم کی گئیں۔ اسی وجہ سے مشکلات بھی سامنے آئیں۔ ملک میں کلاشنکوف کلچر آ گیا، منشیات کا سیلاب آیا، غیر قانونی پیسہ آنے سے معاشرتی نظام بھی متاثر ہوا۔ نو دولتی افراد نے مضبوط معاشرتی اقدار کو بھی نقصان پہنچایا، جس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ نکلا کہ جھوٹ اور سچ کی پہچان ختم ہو گئی، بدمعاش اور 2 نمبر لوگ معزز بن گئے، اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور ضمیر فروش گروہ آج بھی بیرونی اشاروں پر پاکستانی عوام کے مفادات کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔